نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری ان جمعۃ المبارک کی نشستوں کا موضوع وہ علامات قیامت اور دور فتن کے حالات و واقعات کیا ہیں، یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے. اور ہم نے ابتداءً اس موضوع کے اندر عقیدہ آخرت کو سمجھا کہ یہ عقیدہ آخرت ضروریات دین میں سے ہے. یہ تمہیدی گفتگو تھی ہماری. پھر اس کے بعد ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں حضور کا دنیا میں تشریف لانا اور حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جانا، اس کو خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس کو قیامت کی اولین سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سب کچھ بیان کیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور ایک روز منبر پر تشریف فرما ہوئے ہمارے درمیان، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور آدم علیہ السلام سے لے کر اور جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک ہر شے کو آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا. اور یہ میں نے پچھلا جمعہ مبارک بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ان حالات و واقعات کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ساری چیزیں بالکل واضح روشن تھی حضور کے سامنے، اور حضور جیسے انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، ان سارے واقعات اور معاملات کو آقا علیہ السلام اپنی ہتھیلی پر یوں دیکھ رہے تھے. یہ جب آگے چل کر ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جب وہ معاملات آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آج کے دور کا نقشہ حضور نے کھینچا صلی اللہ علیہ وسلم. ان تفصیلات کے ساتھ چلتے چلتے ہم پہنچے کہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم وجہ الکریم آپ جب مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو جن فتنوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک آپ کی جنگ ہوئی، جنگ جمل، جو ابتدائی دنوں کے اندر ہوئی. پھر اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، پھر خوارج کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی. ان کے واقعات کیا ہیں؟ ان میں سے جنگ جمل کو بالتفصیل ہم نے بیان کیا. آج جنگ صفین اور جنگ جو نہروان ہے، جو خوارج کے خلاف حضور مولا کائنات کی جنگ ہوئی، اس کی تفصیلات کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ ہماری اس سیریز کا ابھی تک کا یہ آخری جمعہ ہوگا. یہ موضوع یہاں پر ختم نہیں ہوگا. پھر جب ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد آئیں گے اور اس کے بعد پھر چونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے
تو محرم الحرام کے بعد پھر ہم اس موضوع کو دوبارہ یہیں سے آگے لے کر کے چلیں گے۔ میں نے جہاں سے پچھلی نشست ہم نے ختم کی تھی وہ جنگ صفین، میں نے چند چیزیں اس پر عرض کی تھی اور ہم نے اپنی گفتگو وہاں پر ختم کر دی تھی۔ آج بالتفصیل اس کی تمام جتنی چیزیں جو ہماری ضرورت سے متعلق ہیں انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے اپنے موضوع کو لے کر کے چلیں گے۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 42 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، کہ بس ملامت و گرفت کی راہ صرف ان کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی و فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے بے شمار آیات میں آخرت کا تذکرہ کیا، وہ لفظ آخرت کے ساتھ بھی کیا، وہ لفظ الساعہ کے ساتھ بھی کیا، وہ الحاقہ کے ساتھ بھی کیا، اور اس کے علاوہ دیگر کئی کلمات قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں قیامت کے حوالے سے۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں ظاہری طور پر قیامت کا اور آخرت کا ذکر کیا گیا۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن میں سے ایک یہ آیت مبارکہ ہے کہ اس کے اندر ظاہری طور پر نام لے کے بیان نہیں کیا قیامت کو، لیکن اس میں تذکرہ قیامت اور آخرت کا ہی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق سرکشی کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کسی بھی دور کے اندر ہوں یہ لوگ، یا ہمارے آج کے دور کے اندر ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، وہاں پر جس طرح انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ قرآن مجید نے ایک بڑی خاص بات کی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، قرآن نے کہا کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم وہ انسان پر ہو اور اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، وہ ظلم کہلائے گا، اور ظالم کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کے لیے قیامت والے دن دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ یہ ظاہری طور پر چند دن کے لیے لگتا ہے کہ ان کے اوپر پکڑ نہیں، گرفت نہیں، اور معاذ اللہ جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ کہاں ہے تمہارا وہ خدا کہ آئے اور وہ ان مسلمانوں کو بچا لے، تو یاد رکھ لیجئے یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت ظالم جب ظلم کی حدیں کراس کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ فرمایا یمدہم فی طغیانہم، ہم ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، وہ مہر سخت ہو جاتی ہے ان کے ظلم کے اوپر، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پھر پکڑ آتی ہے، اور ان ظالموں کے لیے فرمایا دردناک عذاب ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت انہیں دنیا میں عذاب نہ بھی دے تو ہم مسلمانوں کا پھر یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت، اور یہ آیت مبارکہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر ظلم ہے تو تم اللہ کی بارگاہ سے نا امید نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عدالت لگنے والی ہے، اور اللہ تمام ظالموں کی گرفت بھی کرنے والا اور ان کو دردناک عذاب بھی دینے والا ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جہاں پہ میں نے عرض کیا گزشتہ نشست میں ہم نے گفتگو کو ختم کیا، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ ایک تو یہ آپ کو ان واقعات سے آگاہی بھی ہوگی کہ یہ واقعات تاریخ میں رونما کیسے ہوئے، اور پھر اس میں سے ہم جو عقیدے کا پہلو اپنے لیے اخذ کرتے ہیں اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کچھ دوست کہیں گے کہ جی علامہ صاحب جس دن سے آئے ہیں اور جس دن سے یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں اور یہ صرف حضور مولا کائنات کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ ایک میری اپنی طبیعت اور ذوق بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا یہ کرم ہے جو اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے صدقے سے حسنین کریمین کا صدقہ عطا کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی محبت عطا کی۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ ہوئی
کہ جب بھی کبھی کسی بھی کتاب کو کھول کر کے دیکھا تو وہاں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی شان کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو مزید روشن اور واضح کر دیا ہے۔ تو وہ چیزیں پڑھ لینے کے بعد، اپنے اساتذہ سے ان کو سمجھ لینے کے بعد، پھر ہماری کیونکہ نسبت اور تعلق اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ آپ کی شاگردی میں رہتے ہوئے بالخصوص یہ چیزیں پھر واضح ہوئیں اور سمجھ میں آئیں کہ ہمارے اس دور کے اندر جہاں دیگر بہت سارے فتنے ہیں جن کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا اپنے وقت پر، ہم وہ ساری تفصیلات کا ذکر کریں گے اور اس میں سے بھی اپنے لیے نتیجہ اخذ کریں گے، لیکن عقیدے کے باب کے اندر یہ میں عرض کر رہا ہوں جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان باقی نہ رہے تو عمل آپ ہزار لاکھ کرتے پھریں، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل وہی قابل قبول ہے کہ اگر انسان کا ایمان باقی رہے اور اس کا عقیدہ درست رہے۔ ایک مثال عرض کر کے میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک مثال اپنی گفتگو کے اندر بڑی تفصیلاً گفتگو فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کے اوپر کہ یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ عمل کریں اپنی زندگی کے اندر، اخلاق اچھے کریں، نمازیں پڑھیں، عبادت کی طرف توجہ دیں، یہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت کی بات بار بار کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں اس پہ اتنا زور دیتے ہیں اور کیوں اس کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے ایک گفتگو کے اندر مثال بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی بھی طرح کی فصلیں ہیں، پودے ہیں، ان کو ایک خاص زمین چاہیے ہوتی ہے اگنے کے لیے۔ ہر پودا ہر زمین میں نہیں اگا کرتا۔ اس میں انہوں نے پھر مثالیں دی کہ بہت سے پودے ہیں جو بہت سے دیگر ممالک میں پائے جاتے ہیں، ان کے نام لے کر انہوں نے بتائے، میں ان کا ذکر یہاں نہیں کر رہا، تفصیلات میں نہیں جا رہا، کہ وہ وہاں ہمارے اس پاکستان کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اور پھر ہمارے پاکستان کی ہی بات کر لیں تو بہت سے پودے ہیں جو ہمارے اس پنجاب میں نہیں پائے جاتے، سندھ اور بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہر پودے کو اگنے کے لیے، بڑھنے کے لیے اور پھل دینے کے لیے ایک خاص زمین چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس مثال سے انہوں نے یہ بات سمجھائی اور ہمیں بتائی کہ یہ جو ایمان ہے اس کی مثال ایک بیج کی طرح ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، شہادت کی گواہی دے دیتے ہیں تو یہ بیج ہم حاصل کر لیتے ہیں، بیج۔ اور اگر ہم صرف بیج اپنے ہاتھ میں رکھیں تو کیا اس سے کبھی آگے پودا نکلے گا؟ کیا اس سے آگے شاخیں نکلیں گی، پھل نکلے گا؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس بیج کو زمین میں اگانے کے لیے لازم ہے کہ اس جو زمین اس بیج کے لیے ضروری ہے وہ زمین اس کو مہیا کی جائے، اور ایمان کے پودے کے لیے سب سے بہتر زمین وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے اور حضور کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور حضور کی محبت یہ وہ زمین ہے کہ جس میں ایمان کا پودا پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑا درخت بنتا ہے اور پھر آگے یہ پھیلتا ہے۔ اور حضور کا ادب اور تعظیم یہ اس پودے کی کھاد ہے، یہ وہ پانی ہے کہ جب اس کو حضور کے ادب اور تعظیم کی کھاد اور پانی ملتا ہے تب جا کر ایمان کا پودا بڑھتا بھی ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سے آگے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ آپ نے بیج بھی حاصل کر لیا اور بیج کو اس کی مناسب زمین بھی دے دی، اب آگے وہاں سے فصل بھی اگ گئی، پودا بھی نکل آیا، عرفان بھائی اب کیا ہمارے اوپر سے خطرہ ٹل چکا ہے کہ اس پودے کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کیا فصل جب کھڑی ہوتی ہے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ اب اس فصل کو کوئی خطرہ نہیں، اب بھی خطرہ ہے کہ مختلف جڑی بوٹیاں ساتھ سے اگیں گی جو بظاہر نظر آئے گا کہ اسی طرح کا پودا ہے لیکن وہ اس فصل کو نقصان پہنچا رہی ہو۔ پھر اسی طرح بہت سے ان جڑی بوٹیوں کی وجہ سے بہت سے کیڑے مکوڑے، بہت سی سنڈیاں یہ پیدا ہوں گی
اور آپ کے اس ایمان کی پودے کو، ایمان کی فصل کو نقصان پہنچائیں گی۔ اب کیا چاہیے؟ اب اس ایمان کے پودے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت وہ چھڑکاؤ ہے جو ان ساتھ میں اگنے والی جڑی بوٹیوں کو بھی ختم کرتی ہے اور ان سنیوں کو اور کیڑے مکوڑوں کو بھی مار کر رکھ دیتی ہے۔ اب وہ ڈفرینشیٹ جو کرنا ہوتا ہے کہ اصل پودا کون سا ہے اور یہ ساتھ میں اگنے والی جڑی بوٹی یہ اصل فصل نہیں ہے، وہ ایک ہی زاویہ ہے، ایک ہی قاعدہ ہے جو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم اگر مؤمن اور منافق میں فرق کرنا چاہیں تو اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے ہیں، چہرہ کھل اٹھے جان لیتے ہیں کہ یہ مؤمن ہے، اور چہرے پہ قبض آ جائے تو جان لیتے ہیں کہ بے ایمان منافق ہے۔ تو خالص پودے کی پہچان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت کو راسخ کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اور اپنے اندر ایمان کے پودے کو مزید مضبوط کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ کیونکہ ہم جس وقت اور جس دور کے اندر بیٹھے ہیں، جس دور فتن کا تذکرہ کر رہے ہیں اور علامات قیامت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت کو مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ کون بدبخت یہ جرأت کر سکتا ہے؟ ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ بات اور یہ سوال آپ کا اگر پیدا ہوا ہے تو جائز ہے، درست ہے۔ ہاں، یہی بات ہے کہ یہ جرأت کسی کو نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ وہ یہ نعرہ لگائے کہ حضرت علی مرد آباد، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ جرأت کسی کے اندر نہیں۔ جب یہ جرأت نہیں ہے تو پھر وہ نعرہ دوسری طرف کا بلند کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ اور ذکر زیادہ کرتے ہیں تاکہ ان کے ذکر کو مٹایا جائے، ختم کیا جائے، کمزور کیا جائے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کی میں نے نشاندہی آپ کو پچھلی 2-3 نشستوں میں کی ہے کہ ہمارے ایمان کا پودا اوپر کھڑا ہے اور نیچے سے کوئی کینچی لے کے اس کی جڑ کاٹ رہا ہے اور ہمیں خبر ہی نہ ہو اس بات سے۔ اس لیے میں احباب ذی وقار یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا ذکر اس کو بار بار کیا جائے، کہ ہمارے اس دور کی ضرورت یہ بن چکی اور یہ ہمارے لیے۔ پھر دوسری ایک اور بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب ہم یہ ذکر کریں گے تو اس ذکر سے ان ہستیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا میرے اور آپ کے ذکر کرنے سے وہ جو مقام و مرتبہ اور شان ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کی ہے وہ پہلے سے بڑھ جائے گی؟ بتائیے۔ ہم ان کی شان بیان کریں، ان کا ذکر زیادہ کریں تو اس سے ان کی شان میں فرق نہیں آئے گا۔ ہاں، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اس سے ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا اور اللہ رب العزت ہمارے ایمان کے درجات بلند کر دے گا۔ اس کی مثال وہی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے، اگر ہم نہ کریں تو خود اللہ رب العزت کی ذات بھی کر رہی ہے اور فرشتے بھی وہ عمل کر رہے ہیں، ہم وہ کریں تو کیا ہمارے کرنے سے حضور کی شان بلند ہو جائے گی؟ نہیں، ہمارے کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہمارے 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا بھی معاملہ ہے، جس کو حضور نے فرمایا ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے، راسخ ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے، لن تضلوا بعدی، تم قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ قرآن اور میری اہل بیت اور میری اطرت یہ کل قیامت کے دن دونوں یوں میرے پاس اکٹھے آئیں گے اور میرے پاس حوض کوثر پر جمع ہو جائیں گے۔ یہ وہ چند ضروری وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے
ہم ان موضوعات کو بیان کر رہے ہیں، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک علامات فتن کا ہمارا موضوع چل رہا ہے، تو اس موضوع کا بھی یہ چیزیں حصہ تھیں۔ اب آئیے آپ کو پھر پیچھے سے کنیکٹ کرتے ہوئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس شہادت کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان تیری شہادت کے بعد فتنوں کا وہ دروازہ کھلے گا کہ جو دوبارہ قیامت تک کے لیے کبھی بند نہیں ہوگا۔ حضور مولا کائنات مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے، آپ کی بیعت کی اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں نے کی۔ اب حضور مولا کائنات نے کچھ آرڈرز جاری کیے بحیثیت حکمران، بحیثیت سربراہ مملکت، بحیثیت وزیر اعظم، بحیثیت صدر، اپنے ملک کا سربراہ ہونے کے ناطے، اور یہ ان کے پاس اختیار ہے، یہ شریعت نے دیا ہے ان کو اختیار۔ انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ یہ جتنے گورنر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تھے، ان کو آپ نے فرمایا کہ یہ سب معزول کیے جاتے ہیں، اور ان کو حکم ہوا کہ یہ واپس مدینہ میں آئیں، رپورٹ کریں اور خلیفہ کی بیعت بھی کریں، اور واپس مدینہ پہ آ کر رپورٹ بھی کریں۔ اب آگے معاملات کیا ہو سکتے تھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضور مولا کائنات انہیں نئی ڈیوٹیز پر بھیج دیتے، پیش کرتے، یقینی طور پر یہ ہو سکتا تھا، لیکن دو شخصیات ان میں سے ایسی تھی جو دونوں صحابی ہیں لیکن انہوں نے یہ عمل کیا۔ ان میں سے ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے یہ کیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو مصر کے گورنر تھے، وہ جب ان کو معزولی کا لیٹر ملا، خط ملا، وہ وہاں سے آئے اور شام میں حضور مولا کائنات کے پاس، مولا علی کرم وجہ الکریم کے پاس آ کر یہاں پر شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں دمشق پہنچے، وہاں آ کے انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے یہ بات کی کہ انہوں نے ہمیں معزول کر دیا ہے، آپ کی اس رائے اس بارے میں کیا ہے کہ کیا ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت کر لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کی خلافت کی بیعت نہیں کریں گے۔ ان دونوں شخصیات نے حضور مولا کائنات کے خلاف لشکر ترتیب دیا اور بغاوت اور جنگ کا فیصلہ کیا۔ حضور مولا کائنات مولا علی کرم وجہ الکریم نے ان کی طرف نمائندے بھیجے اور ان کو کہا کہ وہ میری بیعت کر لیں کیونکہ میں اس وقت خلیفہ ہوں، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اب مدعا انہوں نے یہ بنایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور ہم ان کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ان کے جو قاتلین ہیں وہ ہمارے حوالے کیے جائیں۔ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ بیعت قبول کر لیں، اور بیعت قبول کرنے کے بعد میرے پاس آئیں، یہ مدعا پیش کریں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے قصاص چاہتے ہیں، تو میں بحیثیت سربراہ مملکت یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کے اوپر ورکنگ کر کے اس کے اوپر ہم ضرور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو سزا دیں گے۔ لیکن انہوں نے اس امر کو قبول نہیں کیا اور وہ جنگ کی تیاری کرنے لگے، اور پھر وہاں سے نکل کر ایک جگہ ہے اس کا نام ہے صفین، وہاں پر جمع ہوئے۔ دوسری طرف حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ لشکر لے کر وہاں پر پہنچے۔ اب یہاں پر میں احادیث عرض کر دیتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں، اور ان میں سے ایک تیسری جماعت نکلے گی جو دین سے خارج ہوگی۔ یہ وہ خارجی حضرات تھے جن کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ فرمایا کہ دو جماعتیں آپس میں جنگ کریں گی اور تیسری جماعت ان میں سے نکلے گی، اور وہ خارجیوں کی جماعت ہوگی، وہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، وہ خارجی ہوں گے۔ ان کی تفصیلات میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ یہاں آگے چل کر پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب جنگ ہوئی تو حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ جو فاتح بدر ہیں، وہ جنہوں نے مشرکین اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بدر کے اندر جہنم واصل کیا تھا، وہ جنہوں نے احد کے اندر ان کو جہنم واصل کیا، وہ جنہوں نے خندق میں عمر بن عبد ود جیسے
بڑے ظالم اور کافر کو جہنم واصل کیا، وہ جنہوں نے خیبر کے موقع کے اوپر تنے تنہا کھڑے ہو کر ناقابل شکست جو قلعہ تھا اس کو فتح کیا۔ اب ایک طرف اتنی بڑی شخصیت حضور مولا کائنات تھی، آپ نے بڑا بھرپور حملہ کیا ان کے اوپر، اور پھر حضور مولا کائنات کے ایک سپہ سالار تھے، جرنیل کہہ لیں آپ، ان کی طرف سے لڑنے والے آج کی لینگویج کے اندر، ان کا نام تھا مالک اشتر نخعی رحمت اللہ علیہ۔ میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں ان کے حوالے سے بڑی ہی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ حضرت مالک اشتر نخعی جو ہے، ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین میں تھے یا یہ باغیوں میں سے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کتب احادیث کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، کتب سیر کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تو محدثین نے ان کے بارے میں بڑی اچھی تفصیلات لکھی ہیں۔ ان کا جرم کیا تھا وہ میں آگے بتاتا ہوں کہ ان کو کیوں ایسے بیان کیا گیا اور پورٹرے کیا گیا ہے کہ گویا شاید یہ کوئی خارجی شخصیت تھے یا باغی تھے یا کوئی نیگیٹو پرسنالٹی تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ مالک اشتر نخعی بڑے بہادر جنگجو تھے اور ان کو جنگ کے بڑے اچھے گر معلوم تھے۔ اب جنگ لڑتے 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 معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے اندر گھس گئے، یہاں تک پہنچے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا علمبردار انہوں نے اس کو قتل کر دیا، وہ بھی مارا گیا۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید کر دیے جاتے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، اب تو یہ معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ تو وہاں حضرت عمر بن عاص نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے لشکریوں کو کہیں کہ وہ قرآن نیزوں پہ اٹھا لیں، اور حضرت علی سے کہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ قرآن کرے گا۔ یہ بڑا اہم نقطہ اور پوائنٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ حضور مولا کائنات نے اس موقع کے اوپر اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ تم ان کی طرف سے یہ ایک سازش کی گئی ہے کہ انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھایا ہے، تم جنگ بندی نہ کرو اور بڑھتے جاؤ، اور ان میں سے جو تمہارے ساتھ جنگ کرے اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو، تاکہ ہم اس فتنے پر قابو پا لیں، فتنے پر قابو پا لیں۔ آپ میں سے چند احباب کو یہ بات شاید ابھی اس طرح سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ اتنا معاملہ کیوں کرنے کی ضرورت پڑی۔ آپ تھوڑا سا اگر اپنے ذہن کو پیچھے تاریخ میں لے کر کے جائیں، یہ ہمارے طرح کا ملک اور دور نہیں چل رہا کہ جہاں آپ اپنے ملک میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی اسلام کو محض 30 سال ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 30 سال بھی پورے نہیں ہوئے، ابھی اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے، ابھی آپ کی پرلی طرف سرحدوں کے اوپر رومی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے ادھر فارسیوں کو شکست دی ہے، ان کو ختم کیا ہے، اور طرح طرح کے دیگر فتنے جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ وہاں پہ اگر آپ کے انٹرنلی، جیسے اس وقت ہماری جو فورسز ہیں، فوجیں ہیں، وہ یا وزیرستان میں لڑ رہی ہیں اور یا پھر بلوچستان کے اندر باغیوں کے خلاف لڑ رہی ہیں، تو آپ کہیں کہ ہیں تو وہ بھی پاکستانی، ان کو خلاف کیوں جنگ کی جا رہی؟ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کہ بلوچستان میں کیوں ان کو مارا جا رہا ہے؟ بھائی وہ بھی بلوچی ہیں، مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں۔ وزیرستان کے اندر جو لڑ رہے ہیں وہ نعرہ تکبیر بھی لگاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم شریعت بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ایک سٹیٹ ہے، یہ جو ہمارا ملک ہے، اور اس کے خلاف وہ بغاوت کر رہے ہیں، اور اسلام کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ کی حکومت قائم ہو، اس کے اندر اگر کوئی مسلح جد و جہد کرے گا، بغاوت کرے گا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس بغاوت کو ختم کر دیا جائے، قتل دیا جائے، کیونکہ یہ بغاوت فتنہ پیدا کرے گی اور ساری امت کو بکھیر کے رکھ دے گی، جو ہوا بعد میں، جو بعد میں پھر ہوا۔ اب جب انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے تو حضور مولا کائنات کے لشکر کے قبیلے کے کچھ لوگ تھے، چند قبیلوں کے لوگ تھے، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کیونکہ قرآن نیزوں پہ اٹھا لیا، یہ تو مسلمان ہیں، نعرہ تکبیر والے لوگ ہیں، ہم تو ان کے خلاف جنگ نہیں کرتے۔
وہ پیچھے ہٹ گئے، حضور مولا کائنات نے بھی جنگ روک دی۔ اب دونوں طرف سے فیصلہ ہوا کہ ایک پنچایت قائم کی جائے اور پنچایت کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اب اس پنچایت کی تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ جب ان لوگوں کو، یہ جنہوں نے قرآن نے نیزوں پہ اٹھائے اور جو حضور مولا کائنات کی طرف تھے جنہوں نے جنگ نہیں کی، ان کو جنگ کرنے کا کہا گیا تو یہ آگے نہیں بڑھے، بلکہ یہ دونوں لشکروں سے باہر نکل گئے، دونوں لشکروں سے۔ یہاں حضور مولا کائنات کے لشکر سے بھی باہر چلے گئے اور وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے بھی باہر چلے گئے۔ حضور مولا کائنات نے ان کو صلح کی بھی پیشکش کی، ان کو بیعت کی پیشکش کی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور مولا کائنات کی بیعت نہیں کی۔ یہاں میں پھر یہ بات عرض کر دوں کہ اس موقع کے اوپر یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بات صرف میری نہیں ہے، بلکہ 1400 سال سے امت کا اجماعی عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر یا اس کے علاوہ جتنی جنگیں ہوئی، ان سب جنگوں کے اندر حضور مولا کائنات ہی حق پر تھے، اور ان کے خلاف لڑنے والے، ان میں سے جو بھی لڑا اس نے ظلم کیا اور اس نے بغاوت کی، اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا، اس نے اچھا عمل نہیں کیا۔ حضور مولا کائنات ہی حق پر تھے۔ یہاں آپ کو ایک اور عقیدے کی بات عرض کرتا چلوں، یہ حضور مولا کائنات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، جب بھی کبھی آپ کے سامنے کوئی شخص کسی واقعہ کو بیان کرے، یا آپ خود کبھی کتاب کے اندر کوئی واقعہ پڑھنا شروع کرے، اس واقعہ کے اندر تذکرہ ہو کہ ایک ہستی حضور مولا کائنات ہے، دوسری ہستی کوئی بھی ہو، اس سے قطع نظر وہ کوئی بھی ہو، ایک ہستی حضور مولا کائنات ہے، عقیدہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے واقعہ پڑھنے کے بعد فیصلہ نہیں کرنا کہ کون حق پر تھا، آپ نے واقعہ پڑھتے وقت جہاں سے شروع کیا اور شروع کرتے وقت آپ نے یہ پڑھ لیا کہ اس میں ایک ہستی حضور مولا کائنات ہے، وہی آپ نے فیصلہ کر لینا ہے کہ اس کے بعد جو بھی ہوا، نتیجہ جو بھی نکلا، حق پر حضور مولا کائنات ہی تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، سرکار کی آمد، نعرہ کی آمد، ہونے کی آمد، آقا کی آمد۔ حضور مولا کائنات کے حوالے سے کبھی اس غلط فہمی میں نہ جائیں، کسی واقعہ کے اندر، کسی روایت کے اندر، کسی قول کے اندر، کہ وہ غلطی پر ہوں گے، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا، یہ میں آپ کو عقیدے کی بات کہہ رہا۔ اب آئیے میں آپ کو اس عقیدے کے اوپر ایک سند دے دیتا ہوں، حدیث مبارک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے، حضور مولا کائنات اس وقت یمن میں تھے، اور وہ یمن سے آ کے حضور سے انہوں نے ملاقات کی مکہ کے اندر۔ جب وہ یمن سے آئے، چند صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حضور تشریف فرما تھے، ایک سامنے سے آئے، حضور مولا کائنات نے یمن میں مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔ اب اس واقعے کو سمجھیں، پوری طرح سمجھیں۔ حضور مولا کائنات نے یمن میں مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود نہیں تھے، ظاہری طور پر وہاں موجود نہیں تھے کہ حضور حکم دیتے کہ علی اس کو یوں تقسیم کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا۔ اب حضور مولا کائنات نے اپنے فہم کے مطابق وہاں مال غنیمت تقسیم کیا۔ اب جب مکہ پہنچے، ان میں سے چند لوگوں کو اعتراض تھا کہ حضور مولا کائنات نے یہ جو تقسیم کی ہے یہ درست نہیں کی، ان کو اعتراض تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسے اور ایسے اور ایسے معاملہ ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا رخ انور پھیر لیا، حضور نے ان کی شکایت کو سنا ہی نہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا عمل ہے، شکایت حضور نے سنی نہیں، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ ایک شخص دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہاں سے حضور کو عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ایسے 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 واقعہ ہوا ہے، حضور مولا کائنات نے مال غنیمت اس طرح تقسیم کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے چہرہ انور تیسری طرف پھیر لیا۔ تیسری طرف بھی ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے بھی یہی شکایت کی۔ حضور نے چوتھی طرف چہرہ پھیر لیا، چوتھی طرف بھی ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے پھر شکایت کی۔ چار طرفوں سے لوگوں نے شکایت کی
کہ یا رسول اللہ یمن میں آپ نے علی کو گورنر بنا کر بھیجا، علی نے وہاں پر مال غنیمت تقسیم کیا، ہماری سمجھ کے مطابق علی نے درست فیصلہ نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، اے علی کی شکایت کرنے والوں تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو۔ اور پھر یہ جو آپ کے محراب میں حدیث مبارکہ لکھی ہے، یہ وہ روایت ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جان لو ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، جان لو کہ علی ہر مومن کا میرے بعد تم میں سے ہر مومن کا ولی وہ علی ہوگا۔ تم علی کی شکایت مجھ سے کرتے ہو، ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، یعنی جو علی کا فیصلہ ہے جان لو وہی مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، لہذا علی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، علی کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، علی کو نہیں کہا جا سکتا کہ علی سے غلطی ہوئی، علی حق پر نہیں تھا، بلکہ علی جب بھی فیصلہ کرے گا وہ حق ہوگا، وہ درست ہوگا۔ کسی واقعہ کے اندر، کسی جھگڑے کے اندر، کسی لڑائی کے اندر، کسی جنگ کے اندر ایک طرف حضور مولا کائنات ہوں، دوسری طرف کوئی بھی دوسری فوج ہو، کوئی بھی دوسری شخصیت ہو، کوئی بھی دوسری پارٹی ہو، ہم ہمیشہ یہی فیصلہ کریں گے کہ حضور مولا کائنات حق پر تھے۔ اور میں پھر عرض کر رہا کہ یہ بات 1400 سال سے اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ آپ کتب احادیث کو لیں، کتب فقہ کو لیں، کتب عقائد کو لیں، یہ جو پرٹیکولر جنگ صفین کا واقعہ ہے، اس ضمن میں بھی تمام نے اس بات کے اوپر اجماع کیا کہ اس موقع کے اوپر حضور مولا کائنات حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطا پر تھے، ان سے غلطی ہوئی۔ اب جب یہ دونوں فورسز اور دونوں پارٹیز وہاں سے پلٹ آئیں، حضرت امیر معاویہ اپنی فوج لے کر شام پلٹ گئے، حضور مولا کائنات کوفہ پلٹ آئے، تو حضور مولا کائنات نے دوبارہ تیاری شروع کی کہ آپ اہل شام کے خلاف دوبارہ جنگ کریں، لیکن اس موقع کے اوپر آپ کو خبر ملی کہ وہ لوگ، تھوڑا سا اس کو چینج کریں، ساؤنڈ ابھی ٹھیک نہیں، وہ لوگ جو دونوں فوجوں سے نکلے تھے، وہ جو خارجی تھے، وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں، وہاں جمع ہو کر وہ مسلمانوں کے خلاف مزید فتنے اور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب خوارج کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا کہ یہ خارجی کون لوگ ہیں، اب اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ خارجی وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف حضور مولا کائنات کے دور میں تھے اور آج کے دور میں ان کا کوئی واسطہ نہیں، اس کو اب سمجھیے۔ اب یہ اگلا واقعہ ہے، وہ واقعہ حضور مولا کائنات کا تھا جو میں نے آپ کو سنایا، وہ یمن کا واقعہ ہے، اور بڑی ہی عجیب بات ہے جو واقعہ میں آپ کو اب سنانے لگا ہوں، یہ بھی حضور مولا کائنات سے ہی متعلق ہے اور یہ بھی یمن سے ہی متعلق ہے۔ وہاں پر حضور مولا کائنات نے تو یمن میں مال غنیمت تقسیم کیا نا، وہاں سے حضور مولا کائنات نے مال غنیمت مدینہ بھیجا۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ صحیح ستہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے، تمام محدثین نے اس کی روایت کیا ہے، اور آج کے دور کے اندر بھی کسی بھی مسلک کا فرد ہو وہ اس روایت اور حدیث سے انکار نہیں کرتا اور نہ کر سکتا، نہ اس روایت سے انکار کرتا ہے، نہ اس روایت کی صحت سے انکار کرتا ہے۔ حضور مولا کائنات نے یمن سے مال غنیمت بھیجا مدینہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ مدینہ میں حضور نے جب مال غنیمت مدینہ میں تقسیم کیا، ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ تمیمی، اس کا نام یاد کر لیں، کیا نام تھا اس کا؟ ذوالخویسرہ تمیمی۔ کیا نام تھا؟ ذوالخویسرہ تمیمی۔ یہ شخص کھڑا ہوا، اس نے آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اعدل یا محمد، اے محمد آپ عدل کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے بدبخت،
میں وہ شخص ہوں کہ جس پر آسمان سے زمین کی خبریں آتی ہیں، صبح و شام میں تمہیں خبریں سناتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے، یعنی غیب کی خبروں کی بات ہو رہی ہے، وہ مجھ پر پیش کی جاتی ہیں۔ کیا میرے علاوہ بھی روئے زمین پر کوئی شخص ہوگا جو مجھ سے زیادہ تمہیں عدل والا نظر آتا ہے؟ اب اس نے تو جسارت کر لی، بدبختی کر لی حضور کی بارگاہ کے اندر اتنی بڑی کہ اس نے آقا اسلام کو یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ آپ عدل کیجئے، اور حضور نے فرمایا کہ بد نصیب، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو میرے سوا زمین پر اور کون ہے جو عدل کرے گا؟ یہ آقا اسلام نے اس ذوالخویصرہ تمیمی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اب یہ جملہ سن کر وہ شخص پلٹا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم اس بدبخت کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ آقا اسلام نے منع فرما دی، حضور نے فرمایا نہیں۔ اب اگلی بات سنیے، ایک تو اس نے گستاخی کی کہ آقا اسلام کو وہ گستاخانہ جملے کہے، عدل کیجئے، حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، حضور کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوا۔ دوسری گستاخی اس نے یہ کی کہ وہ آقا علیہ السلام کی طرف پیٹھ کر کے چل پڑا حضور کی مجلس میں۔ اب یہ صحابہ بیان کر رہے ہیں، صحابہ، کہ وہ شخص حضور کی طرف پیٹھ کر کے چل پڑا۔ جب وہ چل پڑا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھ لو، حضور نے فرمایا اس شخص کو دیکھ لو۔ جب حضور نے یہ جملے فرمائے، اس کے بعد اگلے جملے صحابہ کے ہیں۔ صحابہ کہتے کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کا بڑی گھنی اس کی داڑھی تھی، سر اس کا منڈا ہوا تھا، اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، اس کے گال ابھرے ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ، یہ ہتھیلیاں، یہ ایسی موٹی تھی کہ جیسے کسی خاتون کا سینہ ہوتا ہے، اس طرح بھری ہوئی موٹی اس کی ہتھیلیاں تھیں، اور اس کا جو تہمن تھا، تہمن جس کو ہمارے ہاں آپ کیا کہتے ہیں پنجابی کے اندر، لنگوٹ کہتے ہیں، کہ آپ لنگ کہتے ہیں نا، لنگوٹ کہتے ہیں، تو اس دور کے اندر تہمن باندھا جائے، تو فرمایا اس کا تہمن وہ پنڈلیوں تک، پنڈلیوں سے اوپر اٹھا ہوا تھا، یعنی اتنا اونچا اس نے اپنا تہمن باندھا ہوا تھا۔ یہ جن لوگوں کو آج بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنی شلواریں وہ صرف ٹخنوں سے اوپر نہ کریں بلکہ پنڈلیوں تک اوپر کر لیں، اور بہت گھنی داڑھی رکھیں اور سر ہر وقت اپنا منڈا ہوا رکھتے ہیں، یہ اس شخص کے خد و خال صحابہ نے بیان کی کہ اس شخص کے یہ حالات تھے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھ لو، اس کو پہچان لو، اب آگے صحابہ نے اس کے یہ احوال بیان کیے۔ اب حضور نے فرمایا کہ لوگوں جان لو، اس شخص کی نسل میں سے لوگ آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ خارجی صرف وہ نہیں ہیں کہ جو اس دور میں پیدا ہوئے اور حضور مولا کائنات ان کے ساتھ جنگ تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب اگلی بات سنیے، حضور نے فرمایا یہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ اگلی ان کی نشانی حضور نے بیان کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ کثرت سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ اگلی نشانی حضور نے بیان کی، حضور نے فرمایا یہ کثرت سے نمازیں پڑھیں گے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھیں گے۔ فرمایا یہاں تک کہ صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہاں تک کہ تمہیں اپنی نمازیں اور اپنے روزے ان کے مقابلے میں کمزور اور کم نظر آئیں گے۔ یہ اتنا قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ پھر حضور نے فرمایا ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی یہ یہاں دل سے اور پیٹ سے قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، لیکن تم لوگوں کو بڑھ چڑھ کر قرآن سنائیں گے اور کہیں گے کہ قرآن پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو۔ یہ دوسری روایت ہے، یہ حضور مولا کائنات نے خود اس کو فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے ان لوگوں کی نشانی بتائی کہ یہ لوگ تمہیں قرآن اور حدیث کی دعوت دیں گے، دین کی دعوت دیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوا ہوگا۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جب یہ ایسا قرآن اور حدیث پڑھنے والے ہوں گے، جان لو کہ یہ تمہیں دین کی دعوت دیں گے، دین کی طرف بلائیں گے، لیکن یہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے کہ جیسے تیر شکار سے پار ہو جائے اور اس تیر کے اوپر خون کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یہ مثال آپ کو سمجھ میں آئی؟ شکار ہے نا، پورا شکار، آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے شکار، اور تیر ایک طرف سے داخل ہو اور دوسری طرف سے باہر نکل جائے
تو کیسے ممکن ہے کہ تیر یہاں سے داخل اور دوسری طرف نکل جائے اور اس تیر کے اوپر خون یا گوشت کا کوئی نشان ہی باقی نہ رہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن حضور نے ان کی نشانی بتائی خارجیوں کی کہ یہ وہ بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں کہ دین کے اندر پورے دین میں داخل ضرور ہوں گے لیکن دین کا ان کے اوپر کوئی اثر باقی نہیں ہوگا، دین کا ان کے اوپر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے، خوبصورت پڑھیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے کہ آؤ قرآن کی طرف، ہم تمہیں حدیث سناتے ہیں، حدیث کی طرف آؤ، لیکن دین کا اثر ان کے اوپر نہیں۔ یہ وہ دور ہے آج کے اس دور کے اندر، یہ جو ہم نے مضمون شروع کیا علامات قیامت دور فتن کا، یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے آج کے اس دور کے اندر وہ کہتے ہیں ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں، آپ ہمیں بابوں کے قصے سناتے ہیں، آپ ہمیں بابوں کی باتیں سناتے ہیں، ہم آپ کو قرآن اور حدیث سنا رہے ہیں۔ آپ کو میں عجیب بات سناؤں، عجیب بات کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ کل مجھے ایک دوست نے میسج بھیجا کہ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے، تو کیا ایسا کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اب میں نے اس کو سنن ترمذی کی روایت پیش کی کہ وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سے، آپ راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو جب پیش کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایک کان میں آذان دی، دوسرے کان میں اقامت کہی، اور سیدنا امام حسین نے بھی اس کو روایت کیا اور دیگر صحابہ نے اس کو روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، مسند ابو یعلا نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اپنا معمول یہ تھا کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ جب میں نے ان کو یہ بات بتائی، انہوں نے مجھے ایک علامہ صاحب، وہ پاکستان کے نہیں عرب ممالک میں سے ایک علامہ صاحب ہے، ان کا کلپ بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں، اور وہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہی بات حضور کی حدیث ذہن میں رکھیں کہ یہ تمہیں دین کی بات سنائیں گے، قرآن کی بات سنائیں گے، حدیث کی بات سنائیں گے، لیکن دین کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ علامہ صاحب انگریزی میں بیان کر رہے تھے کہ یہ ایسا کرنا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ حدیث میں آیا ہے، تو یاد رکھ لیں یہ ان اتھینٹک حدیث ہے۔ وہ علامہ صاحب بیان کر یہ کیا ہے؟ ان اتھینٹک حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ خود امام ترمذی جنہوں نے جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ اس حدیث کے آخر میں لکھتے ہیں یہ حسن صحیح ہے اور اس پر عمل ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی اور ہمارے دور سے پہلے بھی صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین وہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں۔ اب امت ساری کا یہ عمل گزشتہ 12، 13، 1400 سال سے یہی چلا آ رہا ہے، اور آج کے دور کے اندر لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث درست نہیں ہے۔ امام ترمذی کہہ رہے ہیں یہ حدیث درست ہے، امام احمد بن حنبل اس کو نقل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث درست ہے۔ یہ آج کے دور کے اندر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ وہ فتنے ہیں کہ بظاہر دین کا نام لیں گے، بظاہر حدیث کا نام لیں گے، لیکن لوگوں کو دین اور حدیث سے دور کر رہے ہیں۔ امت کے اندر فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ وہ خارجی لوگ ہیں جن کی آقا علیہ السلام نے نشاندہی کی کہ یہ قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے، حدیث بڑی پیاری سنائیں گے آپ کو، نمازیں بڑی کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، روزے بڑی کثرت کے ساتھ رکھیں گے، لیکن تمہیں اپنی نمازیں اور اپنے روزے ان کے مقابلے میں کمزور اور کم نظر آئیں گے۔ تمہیں لگے گا ہم نے تو عمل ہی کوئی نہیں کی۔ اگلی روایت سنیے، ایک شخص تھا آقا علیہ السلام، اسی طرح وہ خارجی تھا، وہ ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس شخص کو قتل کر دے گا، کیونکہ وہ خارجی ہے، بدبخت ہے، منافق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پلٹ کر آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ شخص اس حال میں کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، میں نے گوارا نہیں کیا کہ اس کو قتل کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون جائے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ وہ گئے تو وہ شخص اتحیات میں بیٹھا تھا اور اپنی انگلی کھڑی کر رہا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ بھی واپس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ایمان مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ شخص حالت نماز میں گواہی دے رہا ہو کہ اللہ ایک ہے اور آقا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں اس کو قتل نہیں کر سکا۔ واپس تشریف لیا۔
حضور نے فرمایا علی جاؤ، تم جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ حضور مولا کائنات گئے، وہ شخص نماز پڑھ کے سلام پھیر کے دوسری طرف سے مسجد سے جا چکا تھا۔ حضور مولا کائنات آئے تو حضور نے پوچھا ہاں علی بتاؤ تم نے اس کو قتل کیا کہ نہیں؟ فرمایا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ شخص وہاں پر موجود نہیں تھا، جا چکا تھا۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اگر تم اس کو پا لیتے تو ضرور تم اس شخص کو قتل کر دیتے۔ اور بعد روایات میں حضور نے فرمایا، مسلمانوں کو فرمایا کہ تم ان سے جنگ کرو گے۔ حضور نے ان کی نشانیاں بتائیں اور آقا السلام نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا اگر تم ان کو پا لو تو ان کے ساتھ جنگ کرو اور قوم عاد اور قوم سمود کی طرح ان کو قتل کر دو۔ یہ آقا السلام نے خود فرمایا۔ پھر بے شمار روایات ہیں اس کے اوپر، یہ ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے واضح اور بیان کروں گا کہ حضور نے ہمارے دور کے اندر آج یہ جو داعش ہے، داعش آخری بات اس ضمن میں کر کے اور پھر اس مضمون کو ہم مکمل کرتے ہیں، یہ جو آج کے دور میں داعش ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس کی بھی نشانی بیان کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلے دور کے اندر، ایک زمانہ کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو کالے جھنڈے لے کر کے نکلیں گے، کالے جھنڈے لے کر کے نکلیں گے، نوجوان ان کے ساتھ شامل ہوں گے، نوجوانوں کو ورغلائیں گے اور اپنا نام، حضور نے حدیث میں فرمایا اپنا نام الدولہ رکھیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو لفظ داعش ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ داعش، دال الف عین شین، اس کا مطلب کیا ہے؟ دال الف عین شین، الدولہ اسلامیہ عراق و شام، یہ ان کا نام ہے داعش کا، الدولہ اسلامیہ عراق و شام۔ آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ عراق کے صحراؤں میں سے یہ نکلیں گے، کالے جھنڈے لے کر نکلیں گے اور اپنا نام الدولہ رکھیں گے، جبکہ ان کے دل بھیڑیوں کی طرح سخت ہوں گے، یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ پھر دیگر روایات میں حضور نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے خون کو مباح سمجھیں گے۔ صحابہ کرام نے خود فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو مشرکوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں اور مؤمنوں پر چسپاں کریں گے۔ ہر شخص کو اٹھا کر کے دیکھیں آج کے ہمارے اس دور کے اندر جو کہتا ہے کہ یہ مسلمان بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ مزاروں پر جاتے ہیں، یہ قبروں کو، یہ قبر پرست ہیں، یہ قبروں کی عبادتیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر اللہ نے یہ کہا ساری وہ آیات جو اللہ نے بتوں کے بارے میں نازل کی ہیں وہ اللہ کے ان بندوں کے اوپر جو کسی ایک بھی قبر کو نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ قبر کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، اس کو شرک سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ہم قبر میں لیتے ہوئے اس شخص کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ تعظیماً قبر کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، جو دیگر احادیث اور روایات سے ثابت ہے۔ ادباً ایسا کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، اور نہ کوئی شخص عبادت کی نیت سے ایسا کرتا ہے، اور نہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قبر میں لیٹا ہوا یہ اللہ ہے، یہ ہمیں رزق دینے والا ہے، یہ ہمیں بیٹے دے۔ کسی ایک شخص کا بھی اہل سنت میں سے یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں ہم ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو اپنے ان نیک بندوں کے صدقے سے ہم پر کرم فرما، فضل فرما۔ یہ قرآن سے ثابت عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے، ان کے محراب میں، ان کے کمرے میں ایسا حجرہ تھا جیسے یہ کمرہ ہے، یہ دروازہ لاک ہوتا تھا، باہر سے بند ہوتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اندر کمرے میں گئے تو وہاں پر دیکھا وہاں بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے یہ سورہ آل عمران 3 پارے کے اندر سورہ آل عمران پڑھیں، یہ سارا قرآنک واقعہ ہے، میں اس میں سے کوئی بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اندر گئے، پھل دیکھے، حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس؟ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگے ھذا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اللہ میری طرف بھیجتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 90 سال عمر ہو چکی ہے،
بیوی بانڈ ہے، یعنی بچہ جننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام وہاں سے باہر نہیں آئے، اسی محراب میں کھڑے ہوئے تھے کہ یہاں مریم اللہ کی ولیہ رہتی ہے، اللہ یہاں بے موسم کے پھل بیچتا ہے، وہی کھڑے ہو کر دعا کی، باری تعالیٰ جیسے تو مریم کو بے موسم پھل دیتا ہے مجھے بھی اپنی بارگاہ سے بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے وہیں کھڑے زکریا کی دعا قبول کی، فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کر زکریا علیہ السلام سے کہا اللہ رب العزت آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے۔ نادانوں ہم ان سے نہیں مانگتے، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جہاں اللہ کا ولی موجود ہو وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، دعا کو قبول کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ ہم میں سے کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم جا کر اس قبر والے کو سجدہ کرتے ہیں، اس قبر والے کی عبادت کرتے ہیں، اس قبر والے سے مانگتے ہیں، نہیں، ہم مانگتے اللہ سے ہیں۔ دینے والی ذات اسی کی ہے، لیکن ہم حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جیسے زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے ہو کر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تیری بارگاہ میں التجا کی تھی، مولا ہم تیرے بندے ہیں، گناہگار ہیں، اس نیک بندے کے پاس آ کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہم پر فضل و کرم نازل فرما۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا خوارج کی کہ یہ ان کے عقائد ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو کہتے ہیں کہ جو قرآن کے اندر مشرکوں کے حق میں آیتیں آئی ہیں یہ وہ آیتیں مؤمنوں پر اور مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں اور سناتے ہیں اور مسلمانوں کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں۔ حضور مولا کائنات پھر ان کے خلاف نکلے، نہروان کے مقام کے اوپر حضور مولا کائنات کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی، وہاں پر بہت ان کو حضور مولا کائنات نے قتل کیا۔ جب یہ قتل ہوئے تو بعض صحابہ ان میں سے جو جنہوں نے آقا اسلام کا زیادہ زمانہ نہیں پایا ہوا تھا تھے وہ صحابی، اور ان میں سے کچھ تابعین تھے جو صحابہ کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں اس کو تابعی کہتے ہیں، کچھ تابعین تھے وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے مسلمانوں کو قتل کر دیا، یہ تو کلمہ پڑھنے والے نعرہ تکبیر لگانے والے تھے۔ اب ان میں سے صحابہ کرام ان کو لے کر کے چلے اور انہوں نے کچھ لوگ ڈھونڈنا شروع کیے۔ ایک جگہ گئے، ایک شخص تھا، اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں، میں آیا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتا دوں گا۔ ایک شخص تھا، اس کی تلاش کی، جب اس کی تلاش کی تو لاشوں کے نیچے وہ شخص دبا ہوا تھا، اس کو نکالا تو جو ہی اس کو دیکھا تو صحابہ نے نعرے بلند کر دیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس موقع کے اوپر صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا ہمیں حضور نے اسی کی نشانی بتائی تھی کہ تم لوگ اس بدبخت شخص کے خلاف جنگ کرو گے۔ اس کے ہاتھ پر ایک بہت بڑا پھوڑا سا تھا، وہ نشانی تھی کہ اس کے ہاتھ بڑا لٹکا ہوا ہوگا، اور بڑی حضور نے اس کی نشانیاں بتائیں تو فرمایا کہ تم اس کے خلاف جنگ کرو گے، اس بدبخت کے خلاف، وہ جہنمی ہوگا۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے جو ہمیں اس وقت حضور نے جو پیشگوئی فرمائی تھی وہ آج پوری ہوئی، گویا ہم نے درست لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی ہے۔ درست سے مراد کہ ہم نے یہ جو جنگ کی اور قتل کیا ہے یہ ہم نے ان کو نہ حق قتل نہیں کیا بلکہ ان کو ہم نے درست قتل کیا ہے۔ یہ خوارج کا فتنہ تھا۔ یہ جنگ نہروان میں جب ان کے خلاف جنگ ہوئی، ان کو ختم کیا، پھر بعد ازاں انہی میں سے لوگ نکلے اور انہوں نے پیسے جمع کیے اور پھر حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ان لوگوں نے بدبختوں نے شہید کیا۔ تو حضور مولا کائنات جو تقریباً 4.5 سال یا 5 سال آپ مسجد خلافت پر بیٹھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خلافت پر بیٹھے نہیں، وہ 4.5 سال 5 سال گھوڑے پر بیٹھے رہے، وہ انہی فتنوں کے خلاف لڑتے 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 بالآخر مسجد کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم نے جب آپ کو وار کیا خنجر کا، اب وہ آپ کو روایت سناتا ہوں۔ حضور مولا کائنات نے فرمایا مجھے آقا علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ تم 3 گروہوں کے خلاف جنگ کرو گے، 3 گروہوں کے خلاف۔
حضور مولا کائنات نے ان کے نام لیے کہ مجھے آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے علی تم ان کے خلاف لڑو گے، یہ 3 گروہ ہیں، ان کا نام لیا، فرمایا یہ ایک ناقصین ہیں، پھر دوسرے قاسطین ہیں، اور پھر تیسرے مارکین ہیں۔ ناقصین وہ جنہوں نے وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ واقعہ گزر چکا کہ حضور مولا کائنات کی بیعت کی اور بیعت توڑ کے حضور مولا کائنات کے خلاف جنگ کی۔ پھر فرمایا دوسرے قاسطین تھے کہ جنہوں نے بغاوت کی آپ کے خلاف، حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرا فرمایا مارکین، یہ خارجی لوگ تھے۔ مجھے حضور نے فرمایا علی تم ان تینوں سے جنگ کرو گے۔ پھر حضور نے مجھے اس واقعہ کی بھی خبر دی جس حال میں اب ہوں کہ مجھے عبد الرحمن بن ملجم نے وار کیا، مجھے حضور نے یہ بھی بتایا تھا، حضور دیکھ رہے تھے۔ پھر مجھے آقا علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اے علی تیرے بعد حضرت امیر معاویہ اور پھر ان کا بیٹا وہ بادشاہت قائم کریں گے اور بادشاہت پر بیٹھیں گے، پھر ان کے بعد مروان بیٹھے گا، پھر ان کے بعد ان کی نسل آگے بادشاہت کرتی رہے گی یہاں تک کہ بنو عباس آئیں گے اور پھر ان کی بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام ایک ایک واقعہ، ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، حضور نے ایک ایک واقعہ کو بیان کیا ہے۔ یہ ہیں ہمارے حالات جن سے حضور آگاہ بھی ہیں اور 1400 سال پہلے خبر بھی دے چکے ہیں۔ ہمارے اس سیریز کے اور اس موضوع کا یہ اس وقت کا ابھی آخری جمعہ ہے۔ اگلے جمعہ المبارک سے آگے پھر ہم حج اور قربانی کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے دن ہیں تو ان کو، اور پھر اس کے بعد جب محرم الحرام آئے گا اس میں پورا محرم واقعہ کربلا اس کی ساری تفصیلات کو بیان کریں گے۔ محرم الحرام کے بعد پھر ہم دوبارہ اس موضوع کو شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عقیدہ صحیحہ پر قائم و دائم فرمائے۔